پتہ نہیں کیا ہوا، میں نے جب اس کو دیکھا تو دیکھتا رہ گیا، آگے گیا، پھر میں واپس آ گیا، پھر آگے، پھر پیچھے، میں اس کو دیکھ رہا ہوں، بار بار دیکھ رہا ہوں۔ اس نے جب پاسپورٹ دیکھا تو وہ دیکھتی رہ گئی۔ اس نے اس سے پاسپورٹ، اس نے کہا دو نا 1 منٹ، وہ بھاگتے ہوئے میرے پاس آئی، میں مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا ابو ذرا اس کے پاسپورٹ کو ذرا دیکھے، اس نام کو دیکھے ذرا۔ اس لڑکی سے میں نے کہا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو، یہ کون ہے، یہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ اس نے کہا یہ میرا باپ ہے، 10 سال پہلے میرا والد فوت ہو گیا، میں اپنی ماں کی کلوتی تھی، 2 سال پہلے میری ماں جو ہے اس کا بھی انتقال ہو گیا، وہ بھی فوت ہو گئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ کس طرح عزیزوں، اقارب، رشتہ داروں کو آپس میں ملاتا ہے، خاص طور پر وہ رشتہ دار جو کبھی کے بچھڑ چکے ہیں۔ یہ قصہ جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں بڑا عجیب و غریب ہے، اور یہ سعودی عرب کے جنوب میں بڑا مشہور شہر ہے ابہا۔ ابہا کا ایک محلہ ہے جس کا نام حی الخشم ہے، اور اس واقعے کو تقریباً پلس مائنس 65-70 سال گزر چکے ہیں۔ واقعے کا جو راوی ہے وہ کہتا ہے کہ میں اپنے گھر سے نکلا، سپر مارکیٹ کے اندر یا بقالہ، اس زمانے میں، یہ تو خود 70 سال پرانی بات ہے، کہتا ہے کہ میں وہاں سے کچھ چیزیں خرید کے نکلا جس وقت، تو ہمارے گھر کے راستے میں وزارت تعلیم کی بلڈنگ آتی ہے جس کو ہم ڈائریکٹریٹ کہہ سکتے ہیں اس علاقے کا، اور اس زمانے میں ابھی سعودی عرب نے کوئی ترقی نہیں کی تھی، کچا وہ بالکل دفتر تھا۔ کہتا ہے کہ میں نے اس دفتر کے سامنے ایک خاتون کو دیکھا جس نے برقع پہنا ہوا تھا، اور وہ بیٹھی ہوئی، اس کے سامنے 2 اس کے شنطے، اس کے 2 بیگ رکھے ہوئے ہیں۔ کہتا ہے پتہ نہیں کیا ہوا، میں نے جب اس کو دیکھا تو دیکھتا رہ گیا، آگے گیا، پھر میں واپس آ گیا، پھر آگے، پھر پیچھے، میں اس کو دیکھ رہا ہوں، بار بار دیکھ رہا ہوں، اور لوگ جو راہگیر ہیں وہ مجھے تعجب سے دیکھ رہے ہیں، اس بوڑھے کو کیا ہو گیا ہے، میری عمر خاصی ہو چکی تھی، اور میں بار بار میری نگاہیں اس لڑکی کے اوپر۔ خیر، کہتا ہے کہ میں گھر گیا، میں نے وہ گھر کا سامان جو ہے وہ گھر والوں کو دیا، اور پھر واپس آ گیا۔ میں نے دیکھا وہ لڑکی وہیں بیٹھی ہوئی ہے۔ اب میں انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایسا ہوا کہ جو وزارت تعلیم کی بلڈنگ تھی اس میں سے ایک نوجوان جس نے پینٹ کوٹ پہنا ہوا اور اس کے ہاتھ میں فائل تھی، کہتے میں آگے بڑھا، میں نے کہا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں نے کہا تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ میں فلسطینی ہوں اور یہ میری بیوی ہے، ہم دونوں میاں بیوی فلسطین کے علاقے سے، ہم اردن میں رہتے ہیں، اور یہاں میں یہ وضاحت کرتا چلوں کہ اردن کے اندر بے شمار ایسے فلسطینی ہیں جو کہ اصل میں فلسطین کے ہیں لیکن اردن کی نیشنلٹی انہوں نے حاصل کی ہوئی ہے۔ کہنے لگا کہ میں نے وزارت تعلیم میں ایز اے مدرس درخواست دی تھی، جو کہ درخواست میری قبول ہوئی، اور آج میں یہاں وزارت تعلیم کے پاس اپنے آرڈر لینے کے لیے آیا تھا کہ میرا تعین کس سکول کے اندر، کس مدرسے کے اندر ہوا ہے۔ کہتا ہے میں نے کہا ذرا دکھاؤ، اپنی فائل دکھاؤ۔ کہتا ہے کہ وہ ایک دور دراز کا گاؤں تھا جو کہ تہامہ نیچے جگہ ہے، ابہا سے آپ کہہ سکتے ہیں۔ میں نے وہ جگہ چونکہ دیکھی ہوئی ہے، علاقہ دیکھا ہوا ہے اور کئی دفعہ دیکھا ہے، بعض گاؤں جو ہے، دیہات جو ہے، بڑے دور دور تک ہے۔ کہتے چونکہ میں اس علاقے کا رہنے والا تھا، میں جانتا تھا، میں نے کہا بھائی یہ تو علاقہ بڑا دور ہے، ایسا کرو میرے گھر چلو، میرے ساتھ چلو، وہاں بیٹھ کے چائے وائے پیتے ہیں، ہاں جی، اور پھر اس کے بعد گپ شپ لگاتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ آج تو تم جا نہیں سکتے وہاں پر۔ اس نے کہا اللہ تیرا بھلا کرے، بیض اللہ وجہک۔ کہتا ہے کہ وہ سامان اٹھایا، اس نے اپنی بیوی نے اٹھایا، اور دوسرا جو بیگ تھا، شنطا تھا، ٹچی کیس آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، وہ اٹھایا، میرے گھر میں آ گیا۔ وہ جو خاتون تھی لڑکی، اس کی بیوی، وہ میری بیوی اور میری بچیاں تھیں، ان کے پاس چلی گئی۔ کہتا ہے کہ ہم دونوں بیٹھ کے آپس میں گپ شپ لگانے لگے۔ کہنے لگا کہ میں یہاں پر اب نوکری کے لیے آیا ہوں، چونکہ جاب کے لیے۔ تو کہتا ہے میں نے اس سے کہا، یہ جو واقعے کا راوی ہے، کہتے میں نے کہا بھائی اللہ کے بندے، یہ جو گاؤں تمہاری تعیناتی ہوئی ہے یہ اتنا دور ہے، اتنا دور ہے، یہاں پہ سواری کا تو کوئی تصور نہیں ہے۔ ایون جو بغال کہتے ہیں اپنا اس کو، خچر کو، ایون خچر بھی نہیں جاتے وہاں پر، اور بڑی مشکل سے جاتے ہیں۔
ایسا کرو کہ اپنی بیوی کو ہمارے پاس چھوڑو، اور کل صبح سویرے میں کوئی بندوبست کرتا ہوں، کوئی شخص تمہارے ساتھ جائے اور وہاں اسکول کے اندر جا کے دیکھو کیا تمہارے لیے کوئی فیسلٹی وہاں پر ہے، رہائش کا بندوبست ہے، تمہاری بیوی تمہارے ساتھ ہے، کہاں رہے گی وہ، اور پھر اگر تم نے مناسب سمجھا تو ٹھیک ہے اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے جانا۔ اس نے کہا اللہ تیرا بھلا کرے، یہ تو بڑی اچھی تجویز ہے۔ لو جی ناظرین اکرام، اگلا دن ہوا، یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اس ٹیچر کا بندوبست کر دیا اور وہ اس سکول میں چلا گیا۔ کہتا ہے چونکہ میری بیٹیاں وہ اس کی ہم عمر تھی، اس کے ساتھ بیٹھی گپ شپ لگانے لگی۔ اگلا دن ہوا تو وہ جو خاتون تھی فلسطین سے جو آئی اس کی بیوی تھی، اس نے اپنا ٹیچی کیس کھولا۔ ٹیچی کیس کے اندر اس کا پاسپورٹ تھا۔ کہتا ہے میری بیٹی، بڑی بیٹی، اس نے آ کے اس کا پاسپورٹ جو ہے، جس میں ایک عادت ہوتی ہے آدمی دیکھتا ہے، اچھا اس نے جب پاسپورٹ دیکھا تو وہ دیکھتی رہ گئی۔ اس نے اس سے پاسپورٹ، اس نے کہا دو نا 1 منٹ۔ وہ بھاگتے ہوئے میرے پاس آئی، میں مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا ابو ذرا اس کے پاسپورٹ کو ذرا دیکھے، اس نام کو دیکھے ذرا۔ وہ کہتا ہے جب میں نے نام کو دیکھا، ربائی نام تھا، فوزیہ بنت فلاں بنت فلاں، اور یہ کون تھا؟ یہ میرا بڑا بھائی تھا، سگا بھائی تھا۔ کہتا ہے کہ جب میں نے سارے نام دیکھے، میں اٹھا اور میں اندر آ گیا۔ اس لڑکی سے میں نے کہا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو، یہ کون ہے، یہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ اس نے کہا یہ میرا باپ ہے۔ اس نے کہا تمہارا باپ کیسے، تم تو فلسطین سے آئی ہو۔ اس نے کہا اصل میں ہوا یوں کہ آج سے ایک مدت پہلے میرا والد جو ہے یہ جنوب کے علاقے کا، اسی علاقے ابہا کے رہنے والا تھا۔ یہ وہاں سے ٹریول کرتے کرتے تجارت کے لیے وہاں فلسطین میں گیا، وہاں اس نے میری ماں کے ساتھ شادی کی، اور الحمدللہ میں پیدا ہوئی، اکلوتی میں اپنے ماں باپ کی بیٹی تھی۔ میرا والد جو ہے وہی کاروبار کرنے لگ گیا، اور اس کے بعد 10 سال پہلے میرا والد فوت ہو گیا۔ میں اپنی ماں کی کلوتی تھی، 2 سال پہلے میری ماں جو ہے اس کا بھی انتقال ہو گیا، وہ بھی فوت ہو گئی ہے، اور ماں نے مرنے سے پہلے میرا اس شخص کے ساتھ، یہ فلسطینی تھا، میں بھی چونکہ فلسطینی تھی، میں نے اس کے ساتھ شادی کر دی۔ کہتا ہے میں آگے بڑھا، میں نے اس کو گلے لگانے کی کوشش کی تو اسے پیچھے، میں نے کہا دیکھو بات سنو، میں تمہارا محرم ہوں، میں تمہارا سگا چچا ہوں، یہ شخص جو میرا سگا بھائی ہے یہ غائب ہو گیا تھا، ہم نے اس کے لیے کہاں کہاں اس کو تلاش نہیں کیا، پولیس کے اندر ہم نے رپورٹیں، اور کہتا ہے میں اندر گیا، میں جا کے اپنے بھائی کی تصویر اس کو دکھائی، اس کو دکھایا کہ یہ دیکھو ہم نے پولیس میں رپورٹ کی ہے۔ اب وضع ہی گھر میں بدل گئی، میں اس کا سگا چچا تھا، میری بیٹیاں اس کی چچا بہنیں تھیں، وہ محبت، وہ پیار آپ تصور نہیں کر سکتے۔ کہتا ہے وہ جو اس کا خامد تھا وہ تو 3 دن کے بعد آیا وہاں سے۔ کہتا ہے جب وہ آیا تو گھر کا ماحول ہی بدلا ہوا، میں نے اس کو گلے لگایا، میں نے کہا تم تمہارے داماد ہو، اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں اگلے دن وزارت تعلیم کے پاس گیا، اس کو جا کے اثر رسوخ استعمال کیا، میں نے کہا کہ اب تمہاری بیٹی آ گئی ہمارے پاس، میری سگی بھتیجی ہے، یہ اس کا خامد ہے۔ کہتا ہے انہوں نے کچھ دیر کے لیے اس کو اس سکول کے اندر رکھا، اور پھر اس کے بعد اس کو ہمارے علاقے کے اندر جو ہے وہ واپس آ گئے۔ میں اس قسم کے جب واقعات سنتا ہوں تو پھر وہی بات کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ تدابیر، اللہ تعالیٰ جو ہیں اس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے، وہ کس طریقے سے ملاتا ہے۔ آپ ذرا تخیل کریں کہ وہ لڑکی بیٹھی ہوئی ہے وزارت تعلیم کے بلڈنگ کے سامنے، اور وہ یہ آ رہا ہے بار بار، اس کا دل جو ہے اس کی خون تھا نا اصل میں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے نظام جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے ان قسم کے واقعات کے اندر ہمارے لیے یقیناً بہت سارے عبرتیں بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ ایسے رشتہ دار، وہ ہمارے تعلق والے، وہ ہمارے بھائی بہنیں بیٹیاں جو کسی وجہ سے جدا ہو گئی تھیں، ان کو آپس میں ملانے کا بندوبست فرمائے۔